وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المدین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ گنبد خضرا میں ہم اور آپ مل کر درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم ایک عظیم الشان محفل میں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ محفل دیکھنے کے اعتبار سے بہت چھوٹی سی محفل لگتی ہے، لیکن جب ہم اس محفل کی حقیقت کی گہرائی میں اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ محفل ساری محفلوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آج کی محفل ابتدائے قرآن ہے، یعنی آج عزیزم اشہر رضا سلمہ نے اپنی پوری محنت اور کاوش کے بعد یسرنا القرآن کی تکمیل کی، اور اس کے بعد آج قرآن شریف کی ابتدا کے لیے ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیز اشہر رضا فیضی سلمہ القوی کی عمر کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ 6 سال بھی ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن اتنی کم عمری میں ہزارہ مبارکباد کے قائل ہے عزیز اشہر رضا کہ اس نے یسرنا القرآن کو مکمل پڑھا اور آج قرآن شریف کی ابتدا کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ قرآن شریف یہ ساری کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے، آسمانی کتب میں سے ایک کتاب ہے اور بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو محل شک نہیں۔ اور اسی قرآن شریف کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، 11واں پارہ کے اندر، یعنی یہ وہ کلام پاک ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ زیر ہے تو کوئی زبر نہیں کر سکتا، اور اگر زبر ہے تو کسی کی طاقت نہیں کہ اس کو زیر کر دے۔ قیامت تک اسی طریقے سے محفوظ اور مسلم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہی اس کتاب کے محافظ ہیں۔ دشمنوں نے لاکھ چاہا کہ اس کتاب میں تبدیلی کر دیں، اس کتاب کے اندر تحریف کر دیں، جیسے کہ اور دیگر آسمانی کتابوں کے اندر تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، اور اس کے اندر بڑھا بھی دیا گیا، گھٹا بھی دیا گیا۔ جیسے کہ آسمانی کتاب کل 4 ہیں، توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مقدس
ہم سب کے آقا و مولا تاجدار کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لیکن قربان جاؤ کہ دیگر آسمانی کتابیں اس کے اندر تبدیلیاں ہوئی، اس کے اندر رد و بدل ہوئے، اس کے اندر گھٹایا گیا بڑھایا گیا، توریت زبور انجیل کے اندر۔ لیکن قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی کی طاقت اور کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دے۔ دشمنوں نے کافی چاہا کہ اس کے اندر ہم تبدیلی کریں، لیکن اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ عرب کے بڑے بڑے فصیح اللسان جس کو عربی پر مہارت حاصل تھی، اس نے لاکھ چاہا ہم سب نے مل کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جیسی ایک صورت تو کیا ایک آیت تک نہیں لا پائیں گے یہ۔ اور عربوں نے کافی کوشش کیا کہ ہم اس طریقے سے کوئی دوسری عبارت ہم لے آئے، عربی عبارت، لیکن یہ لوگ نہیں لا پائے۔ یہ قرآن شریف کا معجزہ ہے، یہ اعجاز قرآن ہے، یہ عظمت قرآن ہے، یہ رفعت قرآن ہے، یہ تقدس قرآن ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ قرآن شریف کا ادب کریں، قرآن شریف کا احترام کریں، قرآن شریف کے سامنے ادب کو بھرپور ملحوظ خاطر رکھیں، اور باوضو ہو کر کے ہم قرآن شریف کو پڑھیں، کیونکہ بے وضو قرآن شریف ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، چھو بھی نہیں سکتے ہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آئندہ سے آپ حضرات اگر قرآن شریف صحیح پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ قرآن شریف کی نورانیت ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، تو ہم قرآن شریف کا زیادہ سے زیادہ ادب کریں، اس کتاب کا ہم احترام کریں، اور اس کتاب کو ہم اونچی جگہ پر رکھیں، اور اس کتاب کی عزت اور اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں، تب کہیں جا کر کے یہ کتاب، اس کتاب کی جو نورانیت ہے وہ ہمارے دل میں اترتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی قرآن پاک کے بارے میں کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑ پر اتار دیے ہوتے تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس قرآن کی خشیت سے، اس قرآن کی ہیبت کی وجہ سے۔ اب پہاڑ بہت بھاری بھرکم چیز ہے، اور راجستھان میں تو پہاڑ ہی پہاڑ ہے، اب بتاؤ کتنا مضبوط ہے، لیکن اس قرآن شریف کے سامنے اس کی طاقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ کو اتار دیتے تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ لیکن آج افسوس، صد افسوس کہ ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن شریف ہمارے پاس آسانی سے نہیں آ گیا ہے، بلکہ اس قرآن شریف کو ہمارے پاس آنے کے لیے بہت ساری قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، بہت ساری قربانیاں